نبتلی، ہم اس کو آزمائیں گے، ہم اس کے لیے آزمائش بنائیں گے۔ فجعلناہ، پھر ہم نے کر دیا اسے سمیعا بصیرا، سننے والا اور دیکھنے والا۔ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ ہم انسان کو آزمائش میں ڈالیں گے۔ اس ارادہ فرمانے کے بعد انسان کو اللہ رب العزت نے سننے اور دیکھنے والا بنایا ہے۔ اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سننے اور دیکھنے کی صلاحیت تو جانوروں میں بھی ہوتی ہے، اور کسی حد تک جو احساس ہے وہ پودوں میں بھی ہوتا ہے احساس۔ بے شک وہ آنکھ نہیں ہوتی ان کی، لیکن کسی حد تک وہ چیزوں کو محسوس کرتے ہیں، سورج کو محسوس کرتے ہیں، گرمی کو، تپش کو محسوس کرتے ہیں، ٹھنڈک کو محسوس کرتے ہیں۔ اور کچھ ایسے پودے بھی ہیں کہ جو اپنے قریب آتی ہوئی چیز کو بھی محسوس کرتے ہیں، یعنی وہ جس کا نام ٹچ می ناٹ ہے کہ اس کے قریب ہاتھ کریں تو وہ سکڑ جاتا ہے۔ اور پودے جو ہے وہ سورج کی ڈائریکشن کو بھی محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ اس طرف ہے سورج۔ اسی طریقے سے دوسرا پودا کتنا فاصلے پر ہے اس کو بھی محسوس کرتے ہیں، تو کئی چیزوں کو وہ بھی محسوس کرتے ہیں۔ اور جانور تو بالکل کان رکھتے ہیں اور آنکھیں رکھتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے یہاں انسان کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے اسے سمیع اور بصیر بنایا۔ ایک تو انسان کی طرف اللہ رب العزت نے جو وحی فرمائی، اس وحی کو انسان سن سکتا ہے، جانور اس طریقے سے اس کو نہیں سن سکتے۔ اور دوسرا، انسان کی طرف جو وحی فرمائی ہے اس وحی کو سن کر اس وحی سے معلومات اخذ انسان کر سکتا ہے، جانور نہیں کر سکتا۔ تو جانور کا سننا ایک لیمیٹڈ ہے، انسان کا سننا اس سے بہت زیادہ ہے۔ اور جانور کا دیکھنا محدود سا ہے، انسان کا دیکھنا بہت زیادہ اس سے وسیع ہے۔ انسان چیزوں کو کسی اور نظر سے دیکھتا ہے اور چیزوں کو کسی اور طرح سنتا ہے، جانور اس طریقے سے نہیں سنتے۔ اور یہاں سننا، وہ سننا مراد ہے کہ جو انسان کو فائدہ دیتا ہے آئندہ زندگی کے لیے پلاننگ کرنے میں۔ ابھی جو ہم نے آیت پڑھی تھی سورہ شعراء میں، انہم عن السمع لمعزولون، بے شک وہ سننے سے معزول کر دیے گئے، دور ہٹا دیے گئے۔ جنات کے بارے میں بات ہو رہی تھی کہ جب وحی آ رہی ہوتی ہے تو اس دوران فرشتوں سے وہ نہیں سن سکتے جنات، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اس کو بغیر کسی اور کی سماعت کے پہنچایا جاتا ہے۔ اس سے پہلے، حضور سے پہلے کوئی اس کو نہیں سن سکتا۔ انہم عن السمع لمعزولون۔ تو اللہ رب العزت کسی کے کان اور آنکھیں ہوتے ہوئی بھی اس کو اس سماعت سے محروم کر دیتے ہیں جو اس کو فائدہ دے۔ فائدے کی بات اس کو نہیں سنائی دیتی، فائدے کی بات اس کو نہیں دکھتی۔ اور کون سا فائدہ؟ آخرت کا فائدہ۔ آخرت کا فائدہ وہ نہیں سن سکتے، آخرت کے فائدے کو وہ نہیں دیکھ سکتے۔ یہ وہ سماع اور وہ بصارت مراد ہے۔ اللہ رب العزت نے جب ارادہ فرما لیا کہ ہم انسان کو آزمائیں گے تو اس کو سماع اور بصارت کی قوت عطا فرما دی، وہ اسٹرانگ سماعت، وہ اسٹرانگ بصارت کہ جس کے سننے اور دیکھنے کے بعد وہ دوسری معلومات کو اخذ کر سکتا ہے۔ انا ہدیناہ السبیل۔ اچھا، یہاں پہ جو ہے وہ انسان کے اندر جو خون ہے، اس خون کے مختلف گروپ ہیں نا، جیسے اے پازیٹیو، اے نیگیٹو، اور اے بی پازیٹیو، اے بی نیگیٹو، بی پازیٹیو، بی نیگیٹو، او پازیٹیو، او نیگیٹو۔ تو ان کے بارے میں کتابوں میں جو لکھا ہے کہ اس میں ہر ایک کے بارے میں کچھ خاصیات ہیں۔ اے پازیٹیو کی پازیٹیو خصوصیات، نیگیٹو یعنی اس کی نیکیاں، اس کی اچھائیاں جس کی طرف وہ اے پازیٹیو والا مائل ہو سکتا ہے، اور وہ برائیاں جن کی طرف وہ اے پازیٹیو والا مائل ہو سکتا ہے۔ جیسے اے پازیٹیو کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بڑا مہربان ہوگا، وہ ہمدرد ہوگا، وہ ذمہ دار ہوگا، وہ صابر ہوگا، وہ ٹیم ورک کرنے کا ماہر ہوگا۔ اسی طریقے سے اے پازیٹیو کی جو نیگیٹو چیزیں لکھی ہیں، وہ ضدی ہوگا، وہ بڑا حساس ہوگا،
وہ چیزوں میں بڑا جھگڑالو ہوگا. اس طریقے سے بی پازیٹیو کی بھی کچھ لکھی ہوئی ہیں کہ وہ تخلیقی ذہن رکھتا ہے, وہ لچکدار سوچ رکھتا ہے, وہ اکیلے کام کرنے کو ترجیح دیتا ہے, اور اس کی کچھ نیگیٹو بھی چیزیں لکھی ہیں کہ یہ اگنور کرتا ہے, خود پسندی اس میں بہت زیادہ ہوتی ہے. یہ کچھ چیزیں خون کے اندر خون کے گروپ کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں, اور یہ محققین کی تحقیق ہے, ابھی تک سائنسی طور پر اس کو کوئی پروف نہیں ملا. تو جو خون کے اندر انسان کی آزمائش بھی ہو سکتی ہے کہ اس کے گروپ جو کر دیا گیا, گروپ بنا دیا گیا ہے, اس گروپ کی وجہ سے وہ اس کے ذمے کچھ اعمال لگا دیے گئے ہیں کہ ان اعمال کو یہ کرے گا یا ان کو اگنور کرے گا. یعنی وہ اس میں جو دو طرح کے اعمال ہیں, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ نیک اور برے, تو اے پازیٹیو والے کے جو نیک اعمال ہیں, کیا وہ ان نیک اعمال کو اپنائے گا یا ان نیک اعمال کے بجائے وہ برے اعمال کو اپنائے گا؟ اس کا رخ کس طرف ہوگا؟ انا ہدینا السبیل, ہم نے اسے راہ دکھا دی, اما شاکرن و اما کفورا, یا تو وہ شکر کرنے والا ہوگا یا ناشکرا ہوگا. یعنی وہ جو نیک خصلتیں اس کی ہیں ان کی طرف جائے گا, یا جو اس کے برے کام ہیں, نیگیٹو چیزیں ہیں, ان کی طرف جائے گا. ایک معنی تو یہ ہو گیا. ایک معنی انا ہدینا السبیل, جب ہم نے اس کو آزمائش کا ارادہ کیا کہ ہم انسان کو آزمائیں گے, تو پھر آزمائش کے لیے اللہ رب العزت نے تین چیزوں کا تذکرہ فرمایا. آزمائش میں سب سے پہلے تو ہم نے اسے سمیع بصیر بنایا کہ وہ سنے اور دیکھے, چیزوں کو سنے, اور چیزوں کو سننے کے بعد اس میں سے نیک چیزوں کو اڈاپٹ کرے, اور چیزوں کو دیکھے اور دیکھنے کے بعد اس میں سے نیک چیزوں کو اڈاپٹ کرے, اور جو اس میں بری چیزیں ہیں ان کو ترک کرے. یہ ہو گیا شاکر اور کفور. یعنی ہم نے اسے کان اور آنکھیں دے دی. کان اور آنکھیں ہی کافی تھیں انسان کی آزمائش کے ارادے کے بعد. جتنی اس کو سماعت اور بصارت دی تھی وہی اس کے لیے کافی تھی. لیکن اللہ رب العزت نے اور بھی چیزیں, جیسے انا ہدینا السبیل, ہم نے اسے راستہ بھی دکھا دیا, جیسے کتاب نازل فرمائی, جیسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث فرمائے, جیسے انسان کو اس کی زندگی میں کبھی بہت سخت طریقے سے کڑے امتحان سے, آزمائش سے گزارا, تکلیف سے گزارا, جس کی وجہ سے اس نے نیکی کا راستہ اختیار کر لیا. کبھی کبھی انسان کو اللہ رب العزت نے بہت زیادہ خوشحال کر دیا, اس خوشحالی کی وجہ سے اس نے نیکی کا راستہ اختیار کر لیا. کبھی انسان کو اس کا ایک بہترین دوست میسر آ گیا جو بڑا نیک اور پارسا تھا, بڑا اچھا تھا, وہ اس اپنے دوست کی وجہ سے نیکی کے راستے پر آ گیا. تو بہت ساری ہدایتیں اللہ رب العزت نے اسے عطا فرما دی. جیسے میں نے آپ کو ہدایت کے پہلے دو معنی بتائے تھے کہ ہدایت کا معنی ہوتا ہے ایک راستہ دکھا دینا, یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کرتے ہیں. ہدایت کا ایک معنی ہوتا ہے ہاتھ پکڑ کر وہ جہاں پہ پہنچنا ہے وہاں تک پہنچا دینا, الایصال الی المطلوب. یہ ہدایت کے دو معنی. ہدایت کے چار اور معنی بھی کیے گئے, جیسے قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ اور یہ ہدایت ہر چیز کے لیے ہے کہ ہم نے ہر چیز کو اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا, اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا, ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا اور پھر ہم نے اس کو ہدایت عطا فرما دی. یہ سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 50 ہے. اعطا کل شیء خلقہ, ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کو ہدایت عطا فرما دی. اس معنی میں کوئی بھی چیز جو اللہ نے تخلیق کی ہے اس کے پاس ہدایت ہے کہ اس نے کس طرح اپنا اثر دکھانا ہے اور کب اس نے اپنا اثر نہیں دکھانا, کب مؤثر ہونا ہے کب مؤثر نہیں ہونا. یہ ہر چیز کی تخلیق کے بعد اس کے پاس ہدایت موجود ہے. اعطا کل شیء خلقہ ثم ہدا. اور ایک ہے وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا, یہاں پر بھی وجعلنا منہم, اور ہم نے ان میں سے کچھ ایسے ائمہ بنائے جو ان کی رہنمائی فرماتے تھے, یہدون بامرنا, ہمارے حکم سے. یہ سورۃ انبیاء کی آیت نمبر 73 ہے. اس میں اللہ رب العزت نے ہدایت کا ایک معنی ارشاد فرمایا, یعنی نیکی اور برائی کی رہنمائی کر دینا, بتا دینا. اور ایسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہم نے متعین فرمائے کہ جو نیکی کا راستہ بھی بتا دیتے ہیں اور برائی کا راستہ بھی بتا دیتے ہیں. ایک ہدایت جس کا معنی ہم توفیق کر سکتے ہیں, والذین اہتدوا زادہم ہدی, سورۃ محمد کی آیت ہے. سورۃ محمد کی آیت نمبر 17 میں فرمایا والذین اہتدوا, اور وہ لوگ جن کو ہم نے ہدایت دی, زادہم ہدی, ہم ان کی ہدایت میں اضافہ فرماتے رہتے ہیں. تو یہ جو پہلے والی ہدایت ہے یہ تو
درست اور غلط بات کی رہنمائی ہو گیا. اور جو دوسری والی ہدایت ہے والذین اہتدوا زادہم ہدا، دوبارہ بھی پھر ہدایت ہے نا، جس کے پاس ہدایت آ چکی ہے اس کو دوبارہ ہدایت میں اضافہ. اس ہدایت کا معنی توفیق ہوتا ہے کہ جب آپ کو نیک اور برے اعمال کی پہچان ہو گئی تو پھر نیک کی توفیق، نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما دی. تو ایک ہدایت کا معنی جو ہے وہ توفیق بھی ہوتا ہے. اور چوتھا معنی جو سورہ محمد کی ہی آیت ہے سیہدیہم ویصلح بالہم، ہم ان کو رہنمائی فرمائیں گے اور ہم ان کے اعمال کو درست کر دیں گے. یہ جو سیہدیہم ہے اس کا معنی وہی دوسرا معنی یعنی الایصال الی المطلوب، مقصد تک پہنچا دینا ہوتا ہے. انا ہدیناہ السبیل، بے شک ہم نے اس کو راستے کی رہنمائی کی یعنی ہدایت دی. یہ چاروں معنوں میں سے معنی ہو گیا وہ جو درست اور غلط کی پہچان والا ہے. اما شاکر و اما کفورا، یا تو وہ شکر گزار ہوگا یا ناشکرا ہوگا. شکر کہتے ہیں کسی نعمت کو بہت سمجھ کر، بہت زیادہ سمجھ کر دل میں اس کے بارے میں یہ احساس پیدا کرنا کہ میں اس قابل نہیں تھا، بہرحال منعم نے مجھے یہ نعمت عطا فرما دی ہے. یہ جو حالت ہوتی ہے اس کو شکر کہتے ہیں. اور کسی نعمت کو پا کر یہ سمجھنا کہ یہ تو میرا حق تھا بلکہ مجھے تو کم دیا گیا، یا یہ میرے اوپر کسی نے انعام نہیں کیا بلکہ میں اسی لائق تھا. اس طرح کے جذبات جو آتے ہیں تو یہ ناشکری کی جذبات ہیں، تو اسے کفور کہتے ہیں، ناشکری. کفران نعمت کا لفظ بھی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب اللہ رب العزت نے فرمایا اما، جو اما کا لفظ ہے اس کے دو معنی ہوتے ہیں. یا تو یہ مفرد لفظ ہے اور اس کا معنی تردید ہوتا ہے یعنی دونوں میں سے ایک، یا تو شاکر ہوگا یا ناشکرا ہوگا. اور یا اما دو لفظوں سے مل کر بنا ہے یعنی ان اور ما اس میں زائدہ ہے اور ان شرطیہ ہے. پھر معنی ہوگا کہ پھر ہم نے اس کو دونوں راستوں میں ایک راستے کو چوز کرنے کی رہنمائی کر دی کہ یا شکور کا راستہ اختیار کیا اس نے یا کفور کا راستہ اختیار کیا. اچھا، یہاں پہ لفظ شاکر فرمایا ہے، شکور نہیں فرمایا، اور آگے کافر نہیں فرمایا، کفور فرمایا. شاکر اس میں فاعل ہے اور کفور اس میں مبالغہ ہے. جب بھی آدمی شکر کرتا ہے تو وہ اتنا شکر نہیں کر سکتا کہ جس کو ہم بہت زیادہ شکر کہیں، یعنی شکر میں کوئی مبالغہ نہیں کر سکتا. البتہ کفر میں آدمی مبالغہ کر سکتا ہے، ذرا سا بھی کفر میں مبالغہ ہو جائے گا. اس لیے شاکر کو مبالغے کا نہیں استعمال فرمایا، کیونکہ انسان شکر میں مبالغہ کر ہی نہیں سکتا، البتہ کفر میں مبالغہ ہو سکتا ہے. اس لیے دونوں لفظوں کو بڑے مناسب طریقے سے استعمال فرمایا. اللہ رب العزت ہمیں ہدایت پانے کے بعد شکور کا راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے.